اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سورہ ہود سماعت فرما رہے ہیں، اور اس سورہ کے اندر مختلف اقوام کے حالات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کون سے اقوام کے حالات؟ وہ اقوام جو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات کے اندر آئیں، ان لوگوں کا بیان کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے ان کی حفاظت کس طرح فرمائی، اور جنہوں نے وقت کے نبی کا انکار کیا، اللہ نے ان کی گرفت کیسے فرمائی۔ یہ حالات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اے حضرت انسان، ان واقعات کو سن اور عبرت پکڑ، ان حالات کو سن اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آ۔ ان قوموں پر کس قدر عذاب آیا اور کتنی جلدی گرفت ہوئی، یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اگر میرے حبیب کی دعائیں درمیان میں حائل نہ ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج اس طرح کے عذابات نہیں آ رہے، وگرنہ کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سماعت فرمایا، پھر اس کے بعد آپ حضرات نے قوم عاد وہ قدآور جسم رکھنے والے لوگ جو چلتے چلتے تنے پر ہاتھ رکھتے، درخت کے تنے پر ہاتھ رکھتے تو درخت کو ساتھ اکھیڑ کے لے جایا کرتے تھے، اتنی طاقتور قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، بڑا سمجھایا، کم و بیش تقریباً 450 سال حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن یہ قوم اپنی انانیت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وقت کے نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس نے بڑے بڑے جسموں کو پھر پٹخ کے رکھ دیا۔ ایک ہوا چلی، آسمان پہ بادل آئے، سفید سرخ سیاہ رنگت کے بادل۔ قوم نے دیکھا کہ ایک عرصہ سے بارش نہیں ہو رہی، اب بارش آئے گی، ساری قوم میدانوں کے اندر نکلی۔ وہ بارش نہ تھی، در حقیقت رب کی طرف سے ایک عذاب تھا۔ ان بادلوں سے اتنی سخت ہوا نکلی، وہ اتنی زہریلی ہوا تھی کہ ان کے نتنوں سے داخل ہوتی اور ان کے پیٹھ پیچھے سے جسم کو چیر کر وہ ہوا نکل جاتی تھی۔ اتنا سخت عذاب کہ زمین پر پٹخ پٹخ کے مارا، ان کے لاشیں زمین پر اس طرح بکھرے ہوئے پڑے تھے جس طرح درختوں کے تنے کاٹ کر زمین پر بچھا دیے جاتے ہیں، زمین پر بکھیر دیے جاتے ہیں۔ یہ حال تھا قوم عاد کا۔ پھر قوم عاد کے کچھ لوگ
جو وقت کے نبی کے پیروکار تھے وہ بچ گئے، ان سے نسل آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، پھر لوگ بت پرستی پہ آتے ہیں، پھر لوگ شرک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگوں میں سے ایک قوم جو عرب کے قریب آباد تھی، اس قوم کے بزرگ جو ان کے دادا کی حیثیت رکھتے تھے کہ جن کا نام تھا سمود ان کے دادا کا نام تھا، ان کی وجہ سے اس قوم کا نام بھی قوم سمود رکھ دیا گیا۔ یہ قوم سمود اللہ کی نافرمانی میں اتنے آگے چلی گئی کہ اللہ کے احکامات کو اس قوم نے پس پش ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قوم عاد کی طرف کون آئے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم نوح کی طرف آئے حضرت نوح علیہ السلام، اور قوم سمود کی طرف آئے ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے آ کر بھی قوم کو وہی تبلیغ کی۔ کون سی تبلیغ؟ جو حضرت ہود علیہ السلام نے کی تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ انہوں نے بھی آ کر کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی پیغام رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پیغام ایک رہا، پیغمبر بدلتے رہے۔ پیغام ایک رہا، پیغمبر بدلتے رہے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک پیغمبر بھی وہی ہے، پیغام بھی وہی ہے۔ پیغمبر بھی وہی ہے، پیغام بھی وہی ہے۔ نہ پیغام بدلے گا، نہ پیغمبر بدلے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، کہا کہ قوم ایسا نہ کرو۔ اس قوم نے بھی وہی چودراہٹ پن دکھایا، انانیت کے مجبور۔ یاد رکھیں، جو بندہ انانیت کے اندر آ جاتا ہے نا، غرور و تکبر کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ بیماری ہے، حسد، یہ وہ بیماری ہے۔ اللہ رب العزت ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کامیابی عاجزی کے اندر ہے، ماننے میں ہے، بات ماننے میں ہے، عاجزی کے اندر کامیابی ہے، غرور اور تکبر کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اس قوم نے بھی غرور و تکبر دکھایا، کہا او صالح۔ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، جب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کو معبود مانو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اس قوم نے کہا اے صالح، تو ہمارے اندر رہتا تھا نا، تو کیوں اپنے باپ دادا کا نام؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو گے، تم تو اپنے باپ دادا کے نام کو بگاڑ رہے ہو۔ تمہارے باپ دادا بھی تو یہی کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں، تم اپنے باپ دادا کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کھلی نشانیاں ہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، میں تم تک اس کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس قوم نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے۔ اگر تو واقعی رسول ہے، اگر تو واقعی پیغمبر ہے،
تو پھر اپنے رب سے کہیں ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، ہمیں کوئی نشانی دکھائے جسے دیکھ کر ہم تمہاری بات کو مانیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر نشانی دیکھ بھی لو گے نا تو پھر بھی بات نہیں مانو گے۔ انہوں نے کہا نہیں مانیں گے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے حقائق دیکھتے ہیں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا آئے روز ہم اپنی آنکھوں سے موت کا کھیل نہیں دیکھ رہے؟ پھر موت کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ پھر موت کا خوف کیوں نہیں ہے؟ پھر موت کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آتے ہیں اور وہ دنیا سے کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہوتے، خالی ہاتھ جا رہے ہوتے ہیں؟ پھر اس کے باوجود ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ تو بہرحال قوم صالح نے کہا اے صالح ہمیں کوئی نشانی دکھا۔ جب اللہ کی نشانی آ جاتی ہے نا، پہلے نشانی مانگنی نہیں چاہیے، پہلے مانگنی نہیں چاہیے۔ اگر وہ نشانی ظاہر ہو جائے تو پھر اس نشانی کی قدر و قیمت کا اندازہ پہلے سے زیادہ لگانا پڑتا ہے، پھر پابندیاں سخت ہو جاتی ہیں، پھر مسائل بدل جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ پوچھا کیا معجزہ دکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے نا سامنے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے زندہ اور وہ نکل کر بچہ جنے۔ اب عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جہاں عقل کے پیمانے ختم ہوتے ہیں وہیں سے تو رب کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم دین کو عقل کے پیمانے میں تولنا چاہتے ہیں، اس لیے کہا کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، دین نقل کے تابع ہے، دین نقل کے تابع ہے۔ ہم عقل کے اندر اسے، عقل کو ہم نے ترازو بنایا ہوا ہے، عقل نہیں مانتی جی، عقل نہیں مانتی ہے۔ آج ٹی وی پہ بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں جو عقلی دلائل دے رہے ہوتے ہیں، عقلی دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ اور عقل مانتی ہے پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلے، عقل نہیں مانتی، لیکن رب نے کر کے دکھایا، رب نے کر کے دکھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، پہاڑ دو ٹکڑے ہوا، پہاڑ دو ٹکڑے ہوا، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ کیسی اونٹنی؟ گابن اونٹنی، کہ جس نے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا، بچہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا نشانی تم نے مانگی تھی، میرے رب نے نشانی تمہیں دکھا دی، اب اس نشانی کی حفاظت کرنا، اس نشانی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس نشانی کی قدر و منزلت نہ کی، اس نشانی کی تم نے حفاظت نہ کی تو یاد رکھنا بڑے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے، بڑے اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اب وہ اونٹنی گائے جو ہے نا، وہ اونٹنی پیدا ہوئی، حاضی ناقۃ اللہ، بچے کو جنم دیا، بچہ بڑا ہو گیا۔ اب اس کی جسامت کتنی تھی؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں جس جگہ وہ بیٹھتی تھی نا، اس جگہ کی پیمائش کی گئی تو اس جگہ کی پیمائش کیا تھی؟ 90 فٹ کے اندر وہ اونٹنی بیٹھتی تھی، اتنی بڑی اونٹنی 90 فٹ۔ اس جگہ کی بیٹھنے کی جو جگہ کی پیمائش کی گئی اتنی جگہ تھی کہ جس جگہ پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھتی تھی۔ اس کی پابندیاں کیا لگائی تھیں شریعت نے؟ کہا تھا جو کنویں ہیں، جو تالاب ہیں جہاں سے باقی جانور پانی پیتے ہیں، جو گھاٹ ہیں، ان گھاٹوں سے ایک دن
باقی سارے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن اکیلے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ باری مقرر کر دی، اور وہ اونٹنی اتنا زیادہ پانی پیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا ہی زیادہ دودھ بھی دیتی تھی کہ سارے لوگ اس کے دودھ سے سیراب ہوتے تھے۔ وہ کھیتوں کے اندر چلتی پھرتی تھی، چراگاہوں کے اندر چلی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو چھیڑنا نہ، بس اس اونٹنی کو چھیڑنا نہ۔ اب یہ نشانی ظاہر ہو گئی ہے، اب اللہ پر ایمان لے آؤ، اب اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اکثر پھر بھی ایمان نہ لے کر آئے، اکثر پھر بھی ایمان نہ لے کر آئے۔ ایمان لانا تو دور کی بات ہے، اب وہ اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو قتل کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ یہاں تک کہ لمبا ایک واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ایک عورت کی چال کے اندر پھنستے ہوئے ایک شخص نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا جس راستے سے اونٹنی چراگاہوں سے چر کر واپس آتی تھی۔ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ اونٹنی قریب آئی تو اس شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ جب اس اونٹنی کے پاؤں کٹے، یہ اونٹنی دھڑم سے نیچے گری۔ جب یہ اونٹنی نیچے گری تو ان حملہ آوروں نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو کاٹ کر رکھ دیا، مختلف حصوں کے اندر کاٹ کے رکھ دیا۔ جب اونٹنی کٹ گئی تو اونٹنی کے بچے نے 3 چیخیں ماری، بلند آواز سے 3 چیخیں ماری، اور 3 چیخیں مار کر وہ اسی پہاڑ کی طرف بھاگ گیا جس پہاڑ سے یہ اونٹنی نکلی تھی، اور اس پہاڑ کے اندر چلا گیا وہ بچہ۔ بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے اس بچے کو بڑا تلاش کیا، لیکن وہ بچہ حضرت صالح علیہ السلام کو نہ ملا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے یہ حالات دیکھے تو قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اب تم 3 دن انتظار کرو، بس 3 دن انتظار کرو، تمہاری زندگی کے اب 3 دن رہ گئے ہیں۔ 3 دنوں کے اندر عذاب آیا کہ آیا۔ بدھ سے عذاب کا آغاز ہوا۔ عذاب کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا پہلے تمہارے چہرے کے رنگ بدلیں گے، پہلے زرد ہوگا، پھر سرخ ہوگا، پھر سیاہ ہوگا۔ جب سیاہ ہوا تو سمجھ لینا کہ اب اللہ کا عذاب آیا کہ آیا۔ بدھ والے دن ان کے چہرے زرد ہونا شروع ہوئے، جمعرات کو ان کے چہرے سرخ ہوئے، جمعے کو ان کے چہرے سیاہ ہوئے۔ ہفتے کی صبح تھی کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری، ان پر ڈبل عذاب آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی نشانی کی قدر و منزلت نہیں کی، شاعر اسلام کی عزت نہیں کی۔ جو شاعر اللہ کی عزت نہیں کرتا اللہ اس پر ایسے ہی عذابات بھیجتا ہے۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی نشانی تھی۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جاتی، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ کیسے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جاتی؟ آج بھی بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ مسجد اللہ کی نشانی ہے، بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے، یہ نماز اللہ کی نشانی ہے، یہ اذان اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے۔ آج اس شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جا رہی۔ کس طرح نہیں کی جا رہی؟ آج بھی ایک بدبخت اٹھتا ہے، آج بھی ایک بدبخت اٹھتا ہے اسی برے صغیر پاک و ہند کے اندر، ہندوستان کی عدالت کے اندر وہ ایک درخواست دائر کرتا ہے جس کا نام وسیم رضوی ملعون ہے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حضور میں نے جان دینی ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہی مرنا ہے۔ جو میری رات قبر کے اندر ہے وہ دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ وسیم رضوی ملعون نے ایک ناپاک جسارت کی ہے، اس نے عدالت کے اندر ایک درخواست لکھی ہے کہ یہ قرآن معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن معاذ اللہ ٹھیک
ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر تعریف ہوئی ہے، اس کے اندر وہ آیات نکالی جائیں، وہ آیات نکالی جائیں۔ وہ عقل کے اندھے، تو آیات کی بات کرتا ہے، تیرے اگلے اور پچھلے سارے آ جائیں، قیامت تو آ سکتی ہے، تو آیات کی بات کرتا ہے۔ آیات پر جو حرف ہے، ان حرفوں پر جو نقطے ہیں، کوئی ایک نقطہ بھی قیامت تک نہیں مٹا سکتا، ایک نقطہ بھی قیامت تک نہیں مٹا سکتا۔ آیات تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن میرا اور تیرا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ وفا کریں یا نہ کریں، اس نے وفا ضرور کرنی ہے جس کا یہ کلام ہے، اس کا یہ کلام ہے۔ تو شاعر اللہ کی توہین آج بھی ہو رہی ہے نا، کہیں معاذ اللہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کہیں معاذ اللہ آج ان کی باتیں چھوڑیں۔ ہم بھی اس گستاخی کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کس طرح شریک ہیں؟ بات اگرچہ سخت ہے لیکن ہے حقیقت۔ اخبارات کے اندر کیا قرآنی آیات نہیں لکھی ہوتی؟ ہمارے گھروں کے اندر رسائل ہیں، دوسری کتب ہیں جس پر اللہ اور اللہ کے رسول یا قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں، ہم انہیں ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ محمود غزنوی تھا نا، بہت بڑا جرنیل گزرا ہے، بڑے بڑے اس کے کارنامے ہیں، بڑے بڑے کارنامے اس کے۔ اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میرے بڑے بڑے کارنامے تھے، لیکن اللہ نے جس وجہ سے میری بخشش کی ہے نا، وہ میرا کون سا کارنامہ تھا کہ ایک رات میں سفر میں تھا، کسی گھر میں قیام کیا، جس کمرے میں میری آرام گاہ بنائی گئی، بستر لگایا گیا، میں لیٹنے لگا، سامنے طاقچے میں دیکھا قرآن رکھا ہے، سامنے طاقچے میں دیکھا قرآن رکھا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دوں، نہیں، میں قرآن کے ادب میں ساری رات بیٹھا رہا، قرآن کے ادب میں ساری رات بیٹھا رہا۔ اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ آج نہ قرآن کا ادب ہے نہ قرآن والے کا ادب ہے، آج نہ قرآن کا ادب ہے نہ قرآن والے کا ادب ہے۔ ایک دور تھا، ان بزرگوں سے پوچھو، ان سفید بالوں والوں سے پوچھو، جو دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھو، دیہاتوں کے اندر استاد کی طرف پیٹھ نہیں کی جاتی تھی، امام کی طرف پیٹھ نہیں کی جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ اور آج جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ کے جاتے ہیں، مسجد سے قدم باہر نہیں ہوتا، اسی کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر روحانیت کیسے آئے، سکون کیسے آئے، زندگی کے اندر چاشنی کیسے آئے گی، برکتیں کیسے آئیں گی؟ آج شاعر اللہ کی توہین کس طرح ہو رہی ہے؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں جاتے ہیں نا، دلہن رخصت ہو رہی ہے، سر پر قرآن رکھ رہے ہیں، اب پکڑنے والے کا پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن ساتھ لے کر بھی نہیں جاتے ہیں، قرآن ساتھ لے کر بھی وہ شادی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ شادی حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں صاحب تشریف لائے اور اس طرح کے کافی سارے قرآن پاک ان کے پاس تھے، میں نے کہا جی کہاں سے لائے ہیں؟ کہتے جی وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ لے کے آتے ہیں، بس وہ رسم پوری ہوتی ہے اور قرآن حال میں چھوڑ جاتے ہیں، بس یہ حالات ہیں ہمارے۔ پھر ہم کہتے ہیں حالات، پھر کہتے ہیں کورونا ختم ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہر بیماری کا علاج رب نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اس قرآن کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو شفا نصیب کیسے ہوگی؟ ایک ڈاکٹر نسخہ لکھ کر دینا، بہترین ڈاکٹر لاہور کا، جہاں 4-5 ہزار روپیہ فیس لگی ہوئی ہو، تو اس کا نسخہ، اس کی فائل ہم ہمیشہ سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ اس ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ ہے جی، سنبھال کے رکھتے ہیں، اور یہ رب کا لکھا ہوا نسخہ ہے، اس کی حفاظت کیوں نہیں ہے؟ اس کی حفاظت کیوں نہیں ہے؟ قوم صالح کا واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس قوم نے اللہ کی نشانی کی عزت نہیں کی، اللہ کی نشانی کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ نے ان پر کس طرح کے عذاب بھیجے۔ آج یہ قوم بھی اللہ کی نشانی کی حفاظت نہیں کر رہی، اس کا انجام کیا ہوگا؟
آج قرآن کا پیغام یہ ہے کہ مجھے پڑھو، آج قرآن کا پیغام یہ ہے مجھے پڑھو، میرا ادب یہی ہے مجھے پڑھو، میرا ادب یہی ہے مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کا ادب کرو، مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کا ادب کرو۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن میں عذاب آئے گا۔ پہلے دن چہرے کیا ہوں گے؟ پیلے ہوں گے، زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن سیاہ ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا، اپنے گھروں کے اندر یہ بیٹھے تھے، ہفتے کی صبح تھی، فرشتے کی چیخ، پہلا عذاب، فرشتے کی چیخ آئی، اتنی سخت چیخ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ کر گر پڑے، کلیجے پھٹ گئے۔ صرف یہاں تک نہ ہوا، زمین پہ زلزلہ برپا ہو گیا، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے اللہ کی گرفت، فرشتے کی چیخ، شرق و غرب کے اندر جو بھی قوم سمود کے نافرمان لوگ تھے، چاہے وہ مشرق میں تھے یا مغرب میں تھے، وہ سارے کے سارے لوگ اس چیخ سے تباہ ہو گئے۔ اتنا سخت عذاب آیا تھا اس قوم پر۔ تو جو قومیں نافرمانی کرتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا کے اندر اس طرح کے عذابات سے دوچار کرتا ہے۔ لیکن آج یہ امت محمدیہ جو آج شاعر اسلام کی تعظیم نہیں کر رہی، اس پر اس طرح کے عذابات کیوں نہیں آ رہے؟ رب تعالیٰ کی یہ لاڈلی قوم ہے، لاڈلی امت ہے، حبیب کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، میری طرف پلٹ آئے۔ اور انہی مواقع میں سے ایک موقع آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایک رات ہے جسے میں اور آپ شب برات کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ شب برات غالباً پیر اور منگل کی درمیانی شب ہے، ایسے ہی ہے جی، پیر اور منگل کی درمیانی شب ہے شب برات، 15ویں شب۔ اس رات کو کیا کرنا ہے ہم نے، اور اس رات کی فضیلت کیا ہے، بس یہ باتیں عرض کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے نا، یا جب سے ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جنہیں اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، جنہیں اپنے علم پر بڑا ناز ہے، انہوں نے اس رات کی بالکل نفی کر دی ہے۔ یاد رکھیں، نہ میں بحث کا قائل ہوں، نہ میں مناظرے کا قائل ہوں۔ جس نے میری بات ماننی ہے وہ مانے، نہیں ماننی اس کی اپنی مرضی۔ ہم نے نہ کسی سے بحث کرنی ہے، نہ کسی سے مناظرہ کرنا ہے۔ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور جو حق اور سچ بات ہے، الحمدللہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے وہ بات بیان کرنی ہے۔ جس نے ماننی ہے وہ ماننے، نہیں ماننی وہ اس کا اپنا عمل ہے، بحث نہ کرے، مناظرہ نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس رات کی حقیقت میں ہی نفی کر دی، کہا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس رات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ اسے لیلۃ القدر سے اوپر لے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، اس رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے کم ہے، اور اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کثرت سے جس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم توبہ استغفار کر کے رمضان کے اندر داخل ہو جائیں، رمضان کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس مہینے میں ایک رات آ رہی ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ سے روایت ہے، تقریباً 17 صحابہ کی روایات آ رہی ہیں۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے
کہ اس رات کو رب تعالی آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور ساری رات منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، یہاں تک کہ مانگنے والے کی دعا مانگنے والے کی دعا پوری کر دی جاتی ہے، مغفرت مانگنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے چند لوگوں کے، کینہ ور کے، مشرک کے، حاسد کے، زانی کے، ماں باپ کے نافرمان کے، قطع تعلقی کرنے والے کے، کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایمان والا جو بھی اس رات کو اللہ کے حضور صدق دل کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ اب اس رات کو کرنے والے عمل کیا ہیں؟ یہ رات عام طور پر بازاروں کے اندر گھوم کر ادھر ادھر گھوم کر گزار دی جاتی ہے، ادھر شب برات بھیجو، ادھر شب برات بھیجو، ادھر بھیجو، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، ادھر آؤ جہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کہاں آؤ؟ مصلی پر آؤ، وہ مصلی چاہے مسجد میں بچھا لو یا گھر کے تاریک کونے میں بچھا لو، ٹھیک ہے نا؟ وہ مصلی چاہے گھر میں بچھا لو یا مسجد میں بچھا لو یا دکان میں بچھا لو، جہاں تمہیں موقع ملے وہی مصلی بچھا لو اور مصلی پر آ جاؤ۔ اس رات سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اللہ استطاعت دے، اللہ ہمت دے، اللہ قدرت دے، اللہ طاقت دے، تو اس رات کو زیادہ آپ نے وقت بیداری کی حالت میں گزارنا ہے، جاگ کر گزارنا ہے، اور جاگتے ہوئے دنیا کی بات نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ جاگتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور یہ نہیں کہ مقابلہ ہو، میں نے 100 پڑھ لیے، میں نے 200 پڑھ لیے، میں نے 400 پڑھ لیے، میں نے 1000 پڑھ لیے، نہیں، 2 ہی پڑھ لو، ویسے پڑھ لو جیسے رب چاہتا ہے، 2 ہی پڑھ لو، 2 ایسے پڑھو قیام لمبا ہو، 2 ایسے پڑھو قیام لمبا ہو، لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، تنہائی کے عالم میں جہاں کوئی آپ کے اس عبادت کے اندر رخنہ نہ ڈالے، آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، موبائل بند، اللہ کی طرف رجوع۔ زندگی میں اگر یہ رات آ جائے، زندگی میں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ ہماری زندگی میں آئے گی بھی یا نہیں، زندگی میں اگر یہ رات آ جائے تو اس رات کو 2 رکعت ایسے پڑھ لینا کہ وہ ہماری زندگی کے گناہوں کو دھو کر رکھ دے، اور انشاءاللہ اگر اس نیت سے پڑھیں گے ہر معاملہ حل ہو جائے گا، ہر معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو لمبا قیام کرنا ہے، لمبا رکوع کرنا ہے، لمبا سجدہ کرنا ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ ادھر سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اتنے پڑھ لیے، اتنے پڑھ لیے، نہیں، کم پڑھو، اتنے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرو، پھر اس کے بعد گناہوں سے استغفار، توبہ، توبہ، اور پھر ذکر، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس رات کا سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ ویسے تو جو بھی آپ کی زبان پہ آئے وہ ذکر کرو، لیکن اس رات کا بہترین ذکر 3 کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے اندر استغفار بھی ہے، اس کے اندر تحمید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، ساری چیزیں اس کلمے کے اندر آ گئیں۔ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ آج کی رات یہ بات نہیں کرنی، آج کی رات گفت و شنید نہیں کرنی، بس کوئی پوچھے کیا حال ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، پوچھے کہاں ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، پوچھے کیا کر رہے ہو، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ایک رات دنیا سے کٹ کر اللہ کے بن جاؤ، اور پھر
ان تمام عبادات کو قبول کروانا ہے نا اگر، تو سب سے اہم کام اس رات یہ کرنا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، پچھلوں کی معافی مانگنی ہے اور آئندہ کی استقامت مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس رات گناہ معاف ہو گئے تو بس اگلے دن پھر اپنے مرضی کے مطابق زندگی، نہیں۔ توبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ پہلے کی معافی مانگتے وقت وہ معافی مانگے اور آئندہ اس سے عبادات کے اندر شوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، اس کی عبادت آگے استقامت والی بن جائے، گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اس طرح کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شب بارات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب انشاءاللہ یہاں درس قرآن بھی ہوگا، یا اس رات کے متعلق کچھ باتیں اور انشاءاللہ کریں گے، تو جو آپ تشریف لانا چاہیں تو وہ ضرور تشریف لائیں جی۔ شب بارات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب جی انشاءاللہ۔